بے زبان اونٹ یار وہ جا چکا ہے ایک جگہ پہ، وہاں پہ وہ گھاس کھا رہا ہے، تو اس کا یہ آپ نے نتیجہ دیا ہے کہ اس کی ٹانگ کاٹا ہے. آپ کو ذرا رحم نہیں آیا، آپ کو ذرا آپ کے دل میں خوف نہیں آیا، آپ نے اللہ کو بھول گیا، آپ قبر کو بھول گئے. السلام علیکم ناظرین، اس وقت ایک چیز آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے کہ ایک اونٹ کے ساتھ ایک وڈیرے نے جو کھیل کھیلا ہے، جو اونٹ کے یعنی کہ ٹانگ کاٹ کے اس نے تماشا کر دیا ہے، اس نے وہ کام کر دیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں آتا جس طرح کی اس نے یہ حرکت کی ہے. اور اللہ معاف کرے، جس طرح کی عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوں گے، یہ بھی آپ شکر ادا کریں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کہ ہمارے اوپر اس طرح کے عذاب نہیں آ رہے، وگرنہ ہم بندر بھی بن جاتے، وگرنہ ہمارے اوپر آگ بھی برستا، پتھر کا بارش بھی برستا. جس طرح کی حرکتیں ہمارے ہیں، جس طرح کی ہم حرکتیں کرتے ہیں. اب بے زبان اونٹ یار وہ جا چکا ہے ایک جگہ پہ، وہاں پہ وہ گھاس کھا رہا ہے، تو اس کا یہ آپ نے نتیجہ دیا ہے کہ اس کی ٹانگ کاٹا ہے. آپ کو ذرا رحم نہیں آیا، آپ کو ذرا آپ کے دل میں خوف نہیں آیا، آپ نے اللہ کو بھول گیا، آپ قبر کو بھول گئے. کم از کم آپ کو یہ سوچ ہونا چاہیے تھا کہ یار ایک بے زبان جانور ہے، چلو اس کو کہیں نہ کسی طریقے سے اور یعنی کہ اس کو سائڈ پہ لے جاتے. یہ کوئی طریقہ ہے جو آپ نے ٹانگ کاٹی ہے؟ یہ ظلم، جبر اور بربریت کا ایک مثال ہے. اس طرح کا دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتا. آپ سبھی کو پتہ ہونا چاہیے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے اونٹ، اور آپ نے یہ رحم کیا ہے، آپ نے یہ رحم دکھایا ہے، آپ نے یہ رحم کیا ہے کہ آپ اونٹ کی ٹانگ کو کاٹ کے اب اس بے زبان اونٹ کی آپ آوازیں دے کے وہ چیخ رہا ہے، وہ رو رہا ہے. اور اس اونٹ کی آواز سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اس کو کتنا درد اور کتنے شدت کے ساتھ اس کو درد محسوس ہو رہا ہے. اور اس بے زبان اونٹ اللہ سے یہی کہہ رہا ہوگا کہ ہم کہاں آئے اور ہمارے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے. تو یہ جبر اور اس جبر کی مثال ہمیں کہیں پہ بھی نہیں ملتا. سندھ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک اونٹ جاتا ہے، یعنی کہ کسی کے کھیت میں جاتا ہے، وہاں پہ کچھ گھاس کھا لیتا ہے، تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وڈیرا کیا کرتا ہے، اس کا ٹانگ کاٹ دیتے ہیں. ان کو خوف خدا نہیں آیا، ان کو ذرا سے بھی رحم نہیں آیا. اس جبر، اس ظلم کے خلاف سب کو آواز اٹھانا چاہیے. اور یقین کرے، بہت سارے ایسے پوسٹ میں دیکھ رہا ہوں فیس بک پہ، ہر کوئی کہہ رہا ہے بھائی ہمیں یہ اونٹ دے دے، ہم خریدنے کو تیار ہے، ہم اس کو پرورش کرنے کو تیار ہے. بھائی ابھی تو اس کو آپ نے معذور تو کر لیا. اب جس طرح لوگوں نے اس چیز کے لیے آواز اٹھائی ہے، اسی طرح آپ کو مزید آواز اٹھانا چاہیے کہ آخر یہ جو وڈیرا جس نے یہ حرکت کی ہے اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اور تاکہ آنے والے دنوں میں، آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی. آپ ایک بے زبان جانور کی آپ ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، وہ اس درد سے تڑپ رہا ہے، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو آ رہے ہیں. کم سے کم یہ احساس ہونا چاہیے تھا یار. افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس لیول پہ جا رہے ہیں، اور ہم کس چیز کے انصاف کی امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مہنگائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، حکمران ایسا ہے. ہمارے اوپر حکمران ایسے مسلط کیسے نہیں ہوں گے؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ یعنی کہ اتنی جبر اور ظلم کا کوئی مثال ملتا ہے دنیا میں؟ یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ ظلم اور جبر ہوتی ہے. اور ابھی وڈیرا کے ایک ویڈیو آئی ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے یہ حرکت نہیں کی ہے. بھائی کسی نے تو کی ہے، کس نے حرکت کی ہے؟ جا کے اس کو پکڑ لو. وڈیرا کہہ رہے میں نے نہیں کیا، وہ کہہ رہے میں نے نہیں کیے. تو ایک جانور، بے زبان جانور کے اوپر یہ ظلم، یہ جبر جو ہوا ہے نا، یقین کرے اس کا مثال کوئی دنیا میں نہیں ملتی. میں اس چیز کو مزید ایکسپوز کروں گا، آپ کو میرے پیج پہ مزید اس ریلیٹڈ آپ کو ویڈیوز ملتے جائیں گے. میں اس کے حقائق تک جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی جائے جہاں پہ یہ اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی گئی، ہم وہاں پہ بھی رسائی حاصل کریں گے.